تمام دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ شیطان یا ابلیس نے یہ قسم کھائی ہے کہ وہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کو نت نئے گناہوں اور گمراہیوں میں مبتلا کرتا رہے گا۔ قرآن مجید کے مطابق شیطان اپنے مقصد میں تنہا نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک پوری نسل اور شیاطین کی پوری ایک فوج اس کے تابع ہے، جو انسانوں کو بہکانے اور ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کا کام انجام دیتی ہے۔ دوستو، ہمارا آج کا موضوع گفتگو شیطان کی وہ بیٹی ہے کہ جو نہ صرف ایک پوری کی پوری قوم کی تباہی و بربادی کا باعث بنی، بلکہ آج بھی دنیا کا سب سے غلیظ ترین گناہ اس کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ قصہ ہے لاقیس کا، شیطان کی سب سے خوبصورت اور چالاک بیٹی، جس نے دور قدیم سے لے کر دور حاضر تک ان گنت انسانوں کو جہنم کی راہ دکھائی۔ دوستو، وہ کون سا عظیم گناہ تھا جو لاقیس نے ایجاد کیا، جو آج بھی دنیا میں لاکھوں عورتیں انجام دے رہی ہیں؟ یہ تمام باتیں ہم جانیں گے آج اپنی اس ویڈیو میں۔ دوستو، یہ ہے بحیرہ مردار، جہاں کوئی چیز ڈوبتی نہیں اور نہ ہی زندہ رہ سکتی ہے۔ یہ کوئی تفریحی یا تاریخی مقام نہیں، بلکہ یہ عبرت کی وہ جگہ ہے جہاں رب ذوالجلال نے تاریخ انسانی کی بدترین قوم پر عذاب نازل کیا اور انہیں نمک کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ جہاں آج کل بحیرہ مردار موجود ہے، یہاں کبھی سدوم اور گمورہ نامی دو انتہائی گنجان آباد، خوشحال اور ترقی یافتہ شہر آباد تھے۔ زمینیں زرخیز اور ہر قسم کی معدنیات سے بھرپور تھیں۔ یہاں کی خوشحالی اور ترقی کو دیکھ کر ارد گرد کے علاقوں سے لوگ ہجرت کر کے یہاں آ جاتے اور سدوم اور گمورہ کے لوگوں کے لیے مسائل اور تکالیف کا باعث بنتے۔ تب شیطان نے اس قوم کو بہکایا کہ جو بھی نوجوان تمہارے شہر میں وارد ہو، اس سے بدفعلی کرو، تاکہ یہ دوبارہ تمہاری بستی کا رخ نہ کرے۔ یہ طریقہ اختیار کرنے سے باہر کے مسافروں نے تو ان کے شہروں میں آنا ترک کر دیا، لیکن جب تک سدوم اور گمورہ کے لوگوں میں اس عمل بد کی عادت پختہ ہو چکی تھی، یہاں تک کہ یہ لوگ آپس میں بھی علل اعلان بدفعلیاں کرنے لگے۔ سدوم، گمورہ اور اس سے ملحقہ دیگر 3 بستیوں میں عورتوں سے شادیاں کرنا یا ان کا استعمال کرنا سرے سے ترک کر دیا گیا، جبکہ مرد آپس میں ایک دوسرے کو محبوب بنانے لگے۔ یہاں عیاشی و اوباشی کی محافل منعقد کی جاتی کہ جن میں ناچنے والے بھی مرد ہوتے اور محظوظ ہونے والے بھی مرد۔ یہ صورتحال یہاں کی عورتوں کے لیے انتہائی مایوس کن اور پریشانی کا باعث تھی، کیونکہ ان کے مرد عورتوں سے اپنی خواہشات پوری کرنا تو درکنار، ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ یہاں شیطان نے سنہرے موقع سے فائدہ اٹھایا اور سدوم و گمورہ کی عورتوں کو برباد کرنے کے لیے اپنی سب سے قابل اور حسین و جمیل بیٹی لاقیس کو روانہ کیا۔ لاقیس ایک انتہائی خوبصورت، نوجوان اور امیر و کبیر عورت کی شکل میں اس بستی میں وارد ہوئی اور یہاں کی عورتوں کے سامنے رونے اور بین کرنے لگی کہ میرا نوجوان شوہر ایک لڑکے کے عشق میں گرفتار ہو کر مجھے چھوڑ گیا ہے، لہٰذا میری یہ جوانی اور میرا یہ حسن کسی کام کا نہیں، میں برباد ہو چکی۔ یہ منظر دیکھ کر سدوم و گمورہ کی دیگر عورتوں نے بھی اس سے ہمدردی کا اظہار کیا اور اسے اپنے لوگوں میں شمار کرنے لگیں۔ یہاں کی عورتوں کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد لاقیس نے انہیں بتایا کہ اگر مردوں کو اپنی جنسی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہماری ضرورت نہیں تو ہم بھی ان کے بنا ہی اپنی خواہشات پوری کر سکتے ہیں۔ لاقیس نے اس عمل بد کے لیے قوم سدوم کی ایک انتہائی بااثر، امیر اور خوبرو عورت کا انتخاب کیا۔ لاقیس نے اس کے ساتھ ہم جنس پرستی انجام دی اور اسے عورتوں کے ساتھ عورتوں سے بدفعلیوں کے تمام تر طریقے سکھائے، جنہیں اس عورت نے سدوم اور گمورہ کی دیگر عورتوں پر آزمایا۔ یہاں کی مایوس و افسردہ عورتیں کہ جن کے شوہر ان سے بے نیاز ہو چکے تھے، ان میں یہ عمل بہت تیزی سے پھیلتا چلا گیا اور یوں تمام کی تمام قوم ہم جنس پرستی کی دلدل میں دھستی چلی گئی۔ سدوم و گمورہ کے مردوں کی مانند اب یہاں کی عورتیں بھی علل اعلان ایک دوسرے سے بدفعلیاں کرنے لگیں۔ یہاں کی عورتیں بھی عورتوں کے ساتھ اپنے جوڑے بنانے لگیں۔ یہاں کے مردوں نے جب اپنی عورتوں کو دوسری عورتوں کے ساتھ ملوث گناہ دیکھا تو انہوں نے
کسی تشویش کا اظہار نہیں کیا کیونکہ یہ خود بھی ہم جنس پرستی کی لعنت میں مبتلا تھی۔ دوستو ایک ایسا بدترین گناہ تھا کہ جس نے اس علاقے میں افزائش نسل کو روکتے ہوئے قانون فطرت کی خلاف ورزی کی تھی۔ رب کائنات نے اس قوم کی ہدایت کے لیے اپنے ایک جلیل القدر نبی حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، تاہم یہ قوم اپنی نافرمانیوں اور بدفعلیوں سے باز نہ آئی اور کھلے عام غیر فطری گناہوں کا ارتکاب کرتی رہی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی مہلت تمام ہوئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ان بستیوں کو اکھاڑ کر آسمان پر لے گئی اور بلندی پر لے جا کر انہیں واپس زمین پر پٹخ دیا، پھر اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ لہٰذا آج بھی یہ خطہ زمین سطح سمندر سے بہت نیچے دھسا ہوا ہے، جبکہ اس کے اوپر پانی تیر رہا ہے جسے ہم بحیرہ مردار یا ڈیڈ سی کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو قوم لوط یا قوم سدوم و گمورہ تو اپنے اوپر نازل ہونے والے عذاب کے ساتھ ہی دنیا کے نقشے سے مٹ گئیں، لیکن وہ گناہ جو شیطان اور اس کی بیٹی نے ان کے ذریعے نسل انسانی میں پروان چڑھایا تھا، وہ مختلف تہذیبوں اور ادوار سے گزرتے ہوئے آج بھی ہماری دنیا میں انتہائی عام ہیں۔ خواتین کے ساتھ خواتین کے جسمانی تعلقات کو موجودہ زمانے میں لیزبینزم کہا جاتا ہے۔ دوستو قوم لوط اور اس پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر صرف قرآن مجید میں ہی موجود نہیں، بلکہ انجیل مقدس اور توریت بھی اس قوم کی نافرمانیوں کے قصے بیان کرتی ہیں۔ ان تمام تر باتوں کے باوجود دنیا کے بہت سے ترقی یافتہ ممالک میں مردوں کے مردوں اور عورتوں کی عورتوں سے جسمانی تعلقات کو کسی برے عمل، گناہ اور غیر قانونی شے سے تعبیر نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کے مطابق یہ انسان کے بنیادی حقوق میں شامل ہے کہ وہ جیسے چاہے اور جس طرح چاہے اپنی زندگی بسر کرے۔ دوستو ایسا نہیں ہے کہ یہ لعنت صرف مغربی ممالک تک ہی محدود ہو، بلکہ دیگر اسلامی ممالک کے مانند انڈیا اور پاکستان میں بھی ایسی بہت سی کمیونٹیز موجود ہیں جو ہم جنس پرستی کا کھل کر دفاع کرتی ہیں اور اس کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ رب کائنات کے نزدیک ہم جنس پرستی ایک سنگین ترین جرم ہے کہ جس کی پاداش میں پچھلی امتوں نے بھیانک عذاب کی سزا پائی ہے، چاہے اسے یونیورسٹی کا کوئی طالب علم انجام دے یا پھر مدرسے میں پڑھانے والا کوئی مولوی۔ جب شیطان ان لوگوں کو ملوث گناہ دیکھتا ہوگا تب اس کا سینہ اپنی بیٹی لاکیس کے کرتوتوں پر پھول جایا کرتا ہوگا کہ جس کے بوئے ہوئے بیج کی شاخیں آج بھی انسانیت کو جکڑے ہوئے ہیں۔